ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ وہاں کے تمام پرندوں نے اپنے پکے گھر بنا رکھے تھے تاکہ وہ بارش سے بچ سکیں، کیونکہ بارش کا موسم آنے ہی والا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بے سہارا چڑیا جس کا نام ٹونی تھا وہ بھی رہتی تھی۔ وہ جنگل میں سب سے غریب تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا گھر بنا سکے۔ اس نے تنکے وغیرہ اٹھا کے اپنا چھوٹا سا گھونسلہ بنا رکھا تھا جس میں وہ اکیلی رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو تھے نہیں، وہ یتیم اور بے سہارا تھی۔ ایک رات جب سب پرندے اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، تیز بجلی چمکنے لگی اور ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب پرندے تو اپنے پکے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، انہیں بارش کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جبکہ ٹونی چڑیا گھونسلے میں تھی، اس کے سر پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بارش میں وہ بیچاری بھیگنے لگی۔ اس نے خود سے کہا، اوہو، اتنی زیادہ بارش شروع ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ اگر میں بارش میں رہی تو میں بیمار ہو جاؤں گی، لیکن میں جاؤں کہاں؟ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرا تو گھونسلہ بھی اڑ گیا ہے۔ اگر وہ ساری رات بھیگتی رہتی تو بیمار پڑ جاتی۔ اس نے کچھ سوچا، ایک کام کرتی ہوں، پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی ہوں، ایک رات تو مجھے اپنے گھر رکھ ہی لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بنٹی کبوتر باہر آیا۔ اس نے بنٹی کبوتر سے کہا، دیکھو نا بھیا، اتنی بارش ہو رہی ہے، اس بارش نے میرے گھونسلے کو اڑا دیا ہے۔ مجھے پلیز ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رہنے دیں، صبح میں کچھ کر لوں گی، اپنے لیے گھونسلہ نیا بنا لوں گی۔ دیکھو چڑیا بہنا، میں تمہیں اپنے گھر میں رکنے دیتا، لیکن تم تو جانتی ہو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، اوپر سے میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر رکھ سکوں۔ چڑیا، میری مجبوری کو سمجھو، اگر میرے گھر مہمان نہ آئے ہوتے تو میں تمہیں ضرور اپنے گھر میں پناہ دیتا۔ کوئی بات نہیں بنٹی بھیا، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میرے ساتھ تو ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے۔ بنٹی بھیا نے تو بہانہ بنا کر مجھے بھگا دیا، اب میں طوطے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رنگیلے طوطا کے گھر چلی گئی۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن کسی نے اندر سے دروازہ نہیں کھولا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، ٹونی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اڑتے اڑتے ایک درخت کے پاس پہنچ گئی اور اسی درخت کے نیچے اس نے رات بتا دی۔ صبح ٹونی کی آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی۔ ٹونی بہت پریشان تھی۔ وہ خود سے کہنے لگی، جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات تو گزار لی، اب مجھے کچھ سوچنا چاہیے، اگر رات کو بھی بارش ہو گئی تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ ٹونی بہت پریشان تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے ذہن میں کچھ سوچا، ایسا کرتی ہوں، دوسرے جنگل میں میری دوست پنکی رہتی ہے، میں وہاں چلی جاتی ہوں، وہ تو میری بہت اچھی دوست ہے، وہ تو مجھے کبھی نہ نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر وہ اپنی سہیلی پنکی چڑیا کے پاس چلی گئی اور اس سے کہنے لگی، پنکی چڑیا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے رات کتنی مشکل سے گزاری ہے، میرے پڑوسی تو بہت ہی گندے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھر رہنے ہی نہیں دیا۔ اب میں تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں، مجھے اپنے گھر ٹھہرنے دو، صبح تک میں اپنا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ ٹونی، شاید تمہیں میری بات پر غصہ آئے، لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ آج تو تمہارے اپنے گھر ٹھہرا لوں گی اور چند دن اور بھی ٹھہرا لوں گی، لیکن کوئی کسی کو کتنے دن اپنے گھر ٹھہرا سکتا ہے؟ آخر کس کس کے گھر جاؤ گی تم؟ تمہیں چاہیے کہ تم مضبوط گھر بناؤ۔ پنکی کی بات سن کر ٹونی چڑیا نے کہا، لیکن دوست، میں تو بہت غریب ہوں، میں اپنا گھر کیسے بناؤں؟ تم فکر مت کرو، یہاں قریب ہی بانس کا کھیت ہے، میں تمہیں وہاں لے جاتی ہوں، تم اس سے اپنا گھر بنا لو۔ پنکی چڑیا ٹونی کو اپنے ساتھ بانس کے کھیت میں لے گئی۔ اس نے وہاں بانس دکھائے جس کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی۔ ٹونی نے جب بانس دیکھے تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ شکریہ میری دوست، تمہاری وجہ سے میں اب اپنا مضبوط گھر بنا سکوں گی۔ ٹونی نے کھیت سے بہت سے بانس توڑ لیے اور ان سے اپنا گھر بنانے لگ گئی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اس کا بانس کا گھر تیار ہو چکا تھا۔ اب ٹونی کو کسی پرندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے خود کا گھر تیار کر لیا تھا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔